والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں کو ذکر فرمایا۔ پہلے دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دوسرے دعا ہے وارزق اہلہ من الثمرات، تیسرے دعا ہے وابعث فیہم رسولا منہم۔ پھر اس کے بعد بعثت رسول کے مقاصد ثلاثہ ذکر فرما دیے کہ انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا اور مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے۔ 3 مقاصد ذکر فرما دی، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیسری چیز ہے وَيُزَکِّیہم۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَيُزَکِّیہم۔ اور یہ 3 مقاصد بعثت رسالت کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ آیت وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اس وقت نازل ہوئی کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، اس نے اسلام قبول کی اور اس کے 2 چچزاد بھائی تھے، اور ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام جو ہے سلمہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کیا کر دی؟ اسلام کی دعوت دی۔ تو اس دوران پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے اس دعوت کی وجہ سے اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں یہ فرمایا کہ انی باعث من ولد اسماعیل نبیہ اسمہ احمد، بنو اسماعیل سے ایک نبی بھیجوں گا اور وہ نبی جس کا نام احمد ہوگا، من آمن به فقد اہتدی ومن لم یؤمن به فهو ملعون۔ تورات میں یہ بات تھی، اس کا ماننے والے جو ہے مسلمان کہلائیں گے، نہ ماننے والے لعنتی قرار پائیں گے۔ تو یہ دعوت اپنے دونوں چچزاد بھائیوں کے سامنے پیش کی۔ سلمہ نے تو اس دعوت کو قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا، اور مہاجر نے انکار کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والے یہ جاہل ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ چونکہ یہ آخری نبی یہ ملت ابراہیمی پر قائم ہے، اور اس نبی کا انکار دراصل ملت ابراہیمی کا انکار ہے۔ اور ویسے ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعویدار یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مشرکین مکہ بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، من استفہامیہ ہے اور استفہام انکاری ہے، تو اس وجہ سے مصنف رحمہ آگے فرما رہے ہیں کہ لا یرغبو، اعراض نہیں کرتا ہے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین اور طریقے سے۔ اعراض سے مراد کیا ہے؟ چھوڑنا۔ الا من سفہ نفسہ، مگر وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہو،
सफ़हा नफ्स हो ए जाहिला नफ्स हो, अपने आप को जाहिल बनाया, अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, तो वो आदमी, वरना अक्लमंद आदमी कभी भी मिल्लत इब्राहिमी से इनकार नहीं करेगा। जहला अन्नहा मखलूक़तुन लिल्लाह, जिसने अपने आप को जाहिल बनाया इस बात से कि ये अल्लाह का मखलूक है, यजिब अलैहि इबादता, तो उस पर अल्लाह की इबादत क्या है, ज़रूरी है। और इस्तख़फ़ा बिहा वम्तहनहा, और या उसको हक़ीर समझता है, वम्तहनहा, बात समझ में आई ना, इम्तिहान का माना भी ज़िल्लत है, बात समझ में आई ना, लाज़िमी माना बता रहा है। और अपने आप को हक़ीर बनाया हो, अपने आप को ज़लील किया हो, वो आदमी मिल्लत इब्राहिमी से एराज़ कर रहा है। सफ़हा नफ्सहू का माना एक तो जाहिला से किया है, एक माना कि इस्तख़फ़ा बिहा वम्तहनहा, यानी अपने आप को ज़लील और हक़ीर बना दिया। वो आदमी अगर आपको अपने आप को वो ज़लील करना चाहेगा तो मिल्लत इब्राहिमी से क्या करेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने चुन लिया था दुनिया में रिसालत के लिए और खिल्लत के लिए, खलीलुल्लाह थे ना। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में ये नेकों में से थे, लमिनस सालिहीन नेक लोगों में से होंगे। अल्लज़ीना लहुमुद दरजातुल उला, जिनके लिए बुलंद दर्जात होंगे। वज़्कुर, याद करें, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, रब ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करें, अस्लिम ताबेदार हो जाओ, यानी अल्लाह के लिए इनक़ियाद और ताबेदारी अपनाओ। व अख़लिस लहू दीनक, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस बनाओ। क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इस्लाम कबूल की और मैंने सरे तस्लीम किए हैं लिरब्बिल आलमीन, और तमाम मखलूक़ात के रब पर। समझ आई बात। इस्लाम कहते हैं इनक़ियाद ज़ाहिरी को और ईमान कहते हैं एतिक़ाद बातिनी को। ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, इस्लाम का ताल्लुक़ आमाल और इक़रार से है। इसलिए हदीस जिब्राइल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ जिब्राइल की तरफ से मल इस्लाम, हुज़ूर ने फिर क्या फरमाया, नमाज, रोज़े, ज़कात और हज का ज़िक्र फरमाया कि ये नमाज अदा करें, रोज़ा रखें, हज अदा करें। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल ईमान, अन तुमिन बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल और अल्लाह की किताबों पर और क़यामत को माने, ये ईमानियात है। ववस्सा बिही ववस्सा बिहा, वसीयत किए थे बेहा इस मिल्लत इब्राहिमी पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बनी है अपने औलाद को। व याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, हज़रत आदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के होता है याकूब, उसने भी ये वसीयत किए थे अपने औलाद को। क़ाला या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ए मेरे बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरे मगर इस हाल में कि तुम इस्लाम ताबेदारी में हो। अब यहाँ भी ये इश्काल वो होता है कि तुम्हारी मौत सिर्फ़ इस्लाम के हालत में आनी चाहिए। किसके हालत में आनी चाहिए? देखें, तो इंसान के इख्तियार में तो नहीं है ना कि इस्लाम पे और मरना। समझ आई बात? तो ये कैसे फरमा रहे हैं कि तुम्हारे मौत ईमान और इस्लाम के हालत में आनी चाहिए? ये इसलिए इसमें दवाम मुराद है। अगर आप ज़िंदगी भर अल्लाह के ताबे बनकर रहोगे तो मौत भी उसी हालत में आएगी। अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे और अल्लाह का इताअत करोगे तो ये हो सकता है कि नाफरमानी के वक़्त आपके मौत आ जाएं। लेकिन एक आदमी ने ये अहद कर ली कि मैं कभी भी अल्लाह के नाफरमानी नहीं करूँगा, रसूल का नाफरमानी नहीं करूँगा, तो मौत फिर किस हालत में आएगी? दवाम मुराद है। देखें, एक आदमी ज़िंदगी भर दुकानदारी करता है तो उसके मौत भी दुकानदारी के हालत में आता है। लोग कहते हैं दुकानदार मर गया। समझ नहीं आई बात? हाँ, तो इसी तरह ये फरमा रहे हैं। नह्युन अंतर के इस्लाम में ये बता रहे हैं कि इस्लाम को कभी छोड़ना नहीं। व अमरुन बिस्सुबात अलैहि ला मुसादिफतिल मौत, ये हुक्म दिया जा रहा है
کہ ثابت قدم رہیں اس اسلام پر الی مصادفت الموت، موت آنے تک، موت. ولما قال اليهود للنبي الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى ببنیہ بالیہودیہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ حضور سے کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیے تھے کہ دین یہودیت کو کبھی چھوڑنا نہیں، تو اسی وجہ سے تو ہم اسی پہ قائم ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ اتنے بڑے دعویٰ کر رہے ہو. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ یہ بدل ہے ما قبل والا اس سے. قال لبنی ہے، اب آپ کو اصل ہم بتا رہے ہیں کہ ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیے تھے، میں بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے 12 بیٹوں کو کہا یہ بتاؤ میرے بیٹو میرے بعد کس کا عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے اور آپ کے آبا اجداد کے الہ کا عبادت کریں گے. آبا اجداد کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ہیں. اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھائی تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام، بات سمجھ میں آئی نا، اسحاق کے بیٹے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ عد اسماعیل من الآباء تقلیب، بات سمجھ میں آئی نا. وَلِأَنَّ الْعَمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. الہ واحدہ، کوئی یہ کہے کہ سب کے الگ الگ ہوں گے، فرمایا نہیں، الہ واحد ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے تابع ہیں. امر مانا حمزہ انکار کے ہیں کہ یہ ماقبل ہم کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی تم حاضر اس وقت نہیں تھے. جب تم اس وقت حاضر نہیں تھے تو لہٰذا اس طرح دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ اس نے یہودیت کے دعویٰ یعنی وصیت کیے تھے. اس نے تو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے اور مسئلہ وحدانیت پر قائم رہنے کا درس دیے تھے، وصیت کیے تھے. لم تحذروا وقت موتی فکیف تنسبون الیہ ما لا یلیق بہ، اس کے ساتھ جو نامناسب چیز کا نسبت کیوں کرتے ہو؟ تل کا یہ مبتدا ہے، اشارہ ہے الی ابراہیم و یعقوب و بینہما. تو تل کا یہ جو امت قد خلت اللہ ما کسبت، یہ بھی شبہ. ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ ہم انبیاؤں کے اولاد ہیں، ہم پیروں کے اولاد ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ کس کے اولاد ہیں؟ پیروں کے. ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت ہے گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کیا. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلا کے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. جہنم کے آگ سے خود بچاؤ کا انتظام کریں، اس آسرے میں نہ رہیں کہ باپ مجھے چھڑا لے گا. آج تو کہتے نہیں پیر صاحب کے دامن پکڑیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. سمجھ نہیں ہے بات؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوپی صفیہ کو بلا کے فرماتے ہیں، یا صفیہ عمت النبی انقذی نفسک عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. آپ بھی اپنا انتظام خود کر لیں عمل کے ذریعے سے. سمجھ میں بات آئی؟ تو لہٰذا نبی کے خاندان وہ ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت جو نبی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سید ہیں، وہ بد کردار بھی ہو، بد مذہب بھی ہو، تو اس حیثیت سے کہ وہ ایک حضور کے خاندان سے تعلق ہے، واجب التعظیم ہے. سمجھ آئی بات؟ ایسی بات نہیں ہے. بات سمجھ، کل تقی و نقی فہو علی. نبی کے نقشہ قدم پر کوئی نہیں چلتا، وہ پیر نہیں بن سکتا.
اور وہ حضور کے نسب کا نہیں ہو سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے من بطع عملہ لم یسرع لہ نسبہ، جس کو اپنے عمل پیچھے دھکیل دیں اس کو اس کے نسب آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. اس کے نسب یہ اس وجہ سے کہ میں پیر صاحب، ہاں سمجھ میں آئی بات. ایک پیر صاحب جو ہے ادھر افغانستان میں بھی آ گیا، پیر گیلانی صاحب، سمجھ رہے ہیں، کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے خاندان سے ہوں، بغداد سے آئے ہیں. اس کے باپ اور دادا کا قبر جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے افغانی. اب داڑھی نہیں ہے، سگریٹ پیتا ہے اور نماز کو جانتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خدا کے واسطے یہ اللہ کے پیر ہے، اللہ کے محبوب ہیں اور نبی کے خاندان کے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے یہ واجب التعظیم ہے. اب بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک آدمی نماز کو نہیں جانتا تو وہ نبی کے خاندان سے کہاں گیا؟ نبی کے خاندان سے تو ابو لہب بھی تھا. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، اللہ اکبر. تل کا امتن، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک امت ہے گزر گئے. تل کا مبتدا ہے اور اشارہ ابراہیم اور یعقوب اور ان کے درمیان جو اسماعیل اور اسحاق تھے سب کی طرف اشارہ. وہ 19 سال تانی سے خبری ہی آپ کو بتا رہا ہے. تل کا کیوں کہا؟ تل کا تو مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ تو مذکر ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ وہ 19 سال تانی سے خبری ہی، اس لیے کہ اس کے خبر مؤنث ہیں. اور کیونکہ جب مرجع اور خبر میں اختلاف ہو جائیں، مرجع مذکر ہو اور خبر مؤنث ہو، تو اس صورت میں خبر کا رعایت اولا ہوتا ہے. راجح کیا ہے؟ خبر کی رعایت کریں. آپ پہ کیا ہے، نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے یہ آگے خبر ہے امتن، کیا ہے؟ اور خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ قد خلت لہا ما کسبت من العمل جزاء، گزر گیا ہے ان کے سزا اور جزا تو ہیں. جملے مستانفہ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہیں، خطاب یہود کو، جو تم کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے سوال نہیں ہوگا ان کے عمل کے، انہوں نے کیا کیا تھا. كَمَا لَا يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ، جس طرح ان سے سوال نہیں ہوگا تمہارے عمل کے. ہر آدمی کا اپنا عمل ہے، پیر صاحب آپ کو نہیں بچا سکے گا. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں. والجملۃ تاکید لما قبلها، ما قبل والا دیکھو. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس میں بھی، اور ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان دونوں جملوں کا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن بطور تاکید. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے. عیسائیوں نے کہا عیسائی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، او تفصیل کے لیے ہیں. وقائل الاول یہود المدینہ، مدینے کے یہودی تھے، اور دوسرے کیا؟ نصارى نجران تھے. قل لهم، کہہ دیجیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ دین ابراہیمہ کا اتباع کریں. حنیفاً، جو پاک ہے. حنیفاً کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی حنیف کا ہے پاک، ایک معنی ہے مائلاً عن الادیان کلہا، سارے طریقوں کو چھوڑ کر ایک رب کے طریقے کی طرح مائل ہونے والا. حنیفاً کا ایک معنی مفسرین کہتے ہیں مخلصاً، خالص رب کے عبادت کرنے والے. عبادت میں شرکت جائز نہیں ہے. خالصاً للمخلصاً لہ، اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آنا؟ مائلاً عن الادیان کلہا الی الدین القیم، سارے دین سے دین مضبوط کی طرف مائل ہونے والا. وما کان من المشرکین، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. تم یہود و نصارہ، تم تو مشرک ہو، تو کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے؟ ہاں، تم عزیر علیہ السلام کو خدا بناتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہو، ابن اللہ بناتے ہو. وما کان من، قولوا، کہہ دیجئے، آمنا باللہ وما انزل الینا،
ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئے قرآن، وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو صحائف 10 صحیفے نازل ہوئے تھے اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر، والاسباط ان کے اولادوں پر۔ اسباط جمع ہے سبت کے یا سبت کے۔ سبت اصل میں اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کے مختلف شاخ ہوں، اور پھر سبت کا تعلق یہی ہے، یہاں اولاد مراد ہیں۔ کیوں؟ ایک باپ کے مختلف اولاد، پھر ان میں سے مختلف قبیلے بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر یعقوب علیہ السلام کے تو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلہ بن گئے، تو اس وجہ سے بھی تذکرہ فرمایا۔ وما اوتیا موسیٰ، جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ وما اوتیا النبیون من ربہم، جو دیا گیا انبیاؤں کو اللہ کی طرف سے کتاب اور دلائل۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کا تفریق نہیں کرتے ہیں۔ فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، جیسے یہود و نصارہ تھے ایک دوسرے کے نبی کا انکار کرنے والے، ہم تو سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے تابع ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ پھر بدبختی میں ہوں گے، خِلَافٍ مَعَكُمْ، تمہاری مخالفت میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے پھر کون کافی ہے؟ اللہ۔ ان کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا آپ کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اقوال کو، علیم، ان کے حالت کو جاننے والا ذات ہے۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ، اللہ کیسے کافی ہوئے؟ بنو قریظہ کا قتل کیا گیا، بنو نذیر کو اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا۔ وَضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جہاں یہ گئے تھے وہاں پہ ٹیکس لگا دیا گیا، ذلیل ہو کر ٹیکس بھی دینے لگے۔ صبغۃ اللہ، ایک معنی تو یہ ہے کہ صبغہ، اتبعوا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ معنی دین اللہ کے ہیں، اللہ کے دین کے تابعداری کرو، یا الزموا صبغۃ اللہ، سمجھ آئی بات؟ یا صبغوا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جاؤ۔ رنگ سے کیا مراد ہے؟ یا تو دین مراد ہے، رنگ سے کیا مراد ہے؟ دین مراد ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر دینداری کا ایک جھلک ہونی چاہیے، آپ کے لباس اور آپ کے کو دیکھ کر لوگ پہچانے کہ مدرسے کے طالب علم ہے، یہ دیندار طبقوں سے اس کا تعلق ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آپ کے گفتگو سے وہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک شائستہ اور مسلمان ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آپ کے گفتگو اور آپ کے عمل اور کردار ایسے ہونی چاہیے کہ لوگ پہچانے کہ یہ دیندار آدمی ہے۔ جس طرح ایک کپڑے پہ رنگ جب دیا جاتا ہے اور وہ کپڑے کا رنگ جو ہے واضح ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو اسی طرح آپ کے اندر بھی، اور رنگ سے تعبیر اس لیے کیے دین سے، کہ عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا، جب بچہ پیدا ہو جاتا تو 7ویں دن ایک خاص زرد رنگ میں ان کو ڈبو دیتے تھے، اور پھر نکال کے سر سے پاؤں تک اس کو رنگ کر کے الآن صار نصرانیا حقا، کہتے کہ اب صحیح یہ عیسائی بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا دین کا رنگ کافی ہے، یہ تو رنگ اتر جائے گا، یہ رنگ تو کیا ہو جائے گا؟ نصرانیت کا رنگ تو اتر جائے گا، لیکن دین کا رنگ ہمیشہ رہے گا آپ کے پاس۔ بات آئی سمجھ میں؟ مصدر ہے مؤکد ہے آمنا کے ساتھ، ونصب فعل مقدرنا، اور اس کا منصوب ہونا فعل مقدر کی وجہ سے سبغنا اللہ سبغتن، مفعول مطلق ہو جائے گا۔ والمراد بها دینہ الذی فطر الناس علیہ، وہ دین مراد ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے، لظہور اثر ہی علی صاحبہ، اس کو رنگ سے تعبیر کیوں کی؟ اس لیے کہ دینداری کا اثر بھی اور اس آدمی کے اوپر جو دین پر چل رہا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، کصبغ فی الثوب، جس طرح کے رنگ کپڑے میں ظاہر ہوتا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے اللہ سے بہتر رنگ میں دین میں؟ ونحن له عابدون، ہم اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں۔ وقال اليهود للمسلمين نحن اهل الكتاب الاول وقبلتنا اقدم ولم يكن الانبیاء من العرب، یہودیوں نے کہا مسلمانوں سے ہم تو پہلے کتاب والے ہیں نا، تم سے پہلے ہیں، اور ہمارے انبیاء بھی تم سے پہلے ہیں، ہمارا قبلہ بھی
تم سے پہلے ہیں، اور کوئی نبی آج تک عرب میں سے نہیں آیا۔ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا، اگر یہ حق نبی ہوتے تو بنی اسرائیلیوں میں آتے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، قل کہہ دیجئے میرے نبی، اتحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، تخاصمونا، اللہ کے بارے میں، ان اصطفیٰ نبی من العرب، اللہ نے ایک نبی چن لیا عرب میں سے، تم نہیں مانتے ہو، وہ ربنا و ربکم، جبکہ وہ ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب ہے۔ فَلَهُ أَن يَصْطَفَىٰ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ، مالک کی مرضی، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چن لیں، تمہارے میراث تو نہیں ہے نا، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ مالک کے پاس۔ وہ مالک جس طرح آپ کے ہے اسی طرح ہمارے بھی ہے، آج تک آپ کو نبوت سے نوازا تو اب ہمیں دیا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجْزَوْنَ بِهَا، تمہارے عمل ہے، فَلَا يُبْعَدُ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِالْإِكْرَامِ، یہ بعید نہیں ہے ہمارے عمل کوئی ایسے ہو جائیں جس کے ذریعے سے ہم اکرام کا مستحق بن گئے۔ دیکھو اللہ کو ہمارے کوئی عمل پسند آیا ہوگا، تو اس لیے یہ اعزاز اللہ نے تم سے اٹھا کے ہمیں دے دی تمہاری ناشکری کی وجہ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے لیے خاص کرنے والے عبادت، الدین والعمل دونکم، لیکن تم ایسے نہیں ہو۔ فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْاصْطِفَاءِ، اس لیے ہمارا چننا بنتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حمزہ انکار کے لیے ہے، اور تینوں جملہ جو ہے یہ احوال ہے، ہاں انہیں حال بیان حال ہیں۔ تو ام یقولون، یا کہتے ہیں یہ، ان ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل اور ابراہیم، یعقوب اور اسحاق علیہم السلام، والاسباط ان کے اولاد، کانوا ھودا او نصارا، یہ یہود نصارا تھے۔ قل انتم اعلم من اللہ، یہ بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ وقد برا منہما ابراہیم بقولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو دین یہودیت دین عیسائیت، تو بعد میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکا ہے، تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ والمذکورون معہ تبع لہ، اور ان کے بعد میں آنے والے ان کے تابع ہیں۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ، کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے چھپاتا ہے، اخفی من الناس شہادۃ عندہ، اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے، کائنہ جو ثابت شہادت ہے اس کو چھپا رہا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ گواہی دی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم حنیف ہے، ابراہیم یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، تم ان کے الٹا گواہی دے رہے ہو اور اس شہادت کو چھپا رہے ہو۔ لا احد ازلم منہ وهم الیہود کتموا شہادۃ اللہ فی التوراۃ لابراہیم الحنیفیہ بالحنیفیہ، ابراہیم تو دین حنیفی پر تھا، دین یہودیت پر نہیں تھا، لیکن تم نے اس کو چھپا لی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں تحدید، کر لو جو کرنا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو ایک دن جیسے ایک آدمی باپ اپنے بیٹوں سے نصیحت کر کر کے، جب وہ بیٹا نہیں مانتا، وہ یہ کہتا بیٹا کر لو جو کرنا ہے، تو نتیجہ تو تمہیں ہی ملے گا نا۔ یہ تلک امت، یہ ایک امت ہے، قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تقدم مثلہ۔ سمجھ میں بات آئی؟